رات کو جب میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میں نے اپنی امی ابو کو ایسی حالت میں دیکھ لیا جس میں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میرے ابو میری امی کو سکون دے رہا تھا۔ اب تو روز کا یہی معمول بن گیا تھا۔ روز رات کو جب بھی میرے ابو میری امی کو سکون پہنچاتا تو میں انہیں دیکھتا رہتا، کیونکہ میں بھی انہی کے کمرے میں سوتا تھا۔ میرا نام ہیری ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میری امی کا نام اینا ہے، وہ 40 سال کی ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں ابھی بھی 25 سال کی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہوا ہے۔ وہ جم وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ میں جب بھی اپنی امی کے ساتھ باہر نکلتا ہوں، کوئی بھی مجھے ان کا بیٹا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم دکھنے میں ہم عمر ہی لگتے ہیں۔ جب سے میں نے اپنی امی کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، اب میں اٹھتے بیٹھتے امی کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ میں اپنی امی کا دیوانہ بن چکا تھا۔ جس طرح وہ میرے ابو کو سکون پہنچا رہی تھی، وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اب میں بھی اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ وہ والا کام کروں جو میرے ابو کرتے تھے۔ ایک رات میں سو رہا تھا، میرے ابو نے ہلکے سے میری امی کو اٹھایا تو میں نے سن لیا۔ میرے ابو میری امی کو کہہ رہا تھا کہ وہ والا کام کرے، اور پھر وہ دونوں آپس میں شروع ہو گئے۔ آج میرے ابو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہ میری امی کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا امی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر کروٹیں لے رہی تھی۔ اب بھی انہوں نے وہ کام شروع ہی کیا تھا کہ ابو آؤٹ ہو گئے، لیکن امی چاہتی تھی کہ ابو کچھ دیر اور کریں۔ جب ابو نے اپنی باری کھیل لی تو پھر وہ سائڈ پہ ہو کے سو گئے، لیکن میں دیکھ رہا تھا میری امی جاگ رہی تھی اور وہ بہت بے چین تھی کہ کوئی ان کی خواہش پوری کرے۔ میں مجبور تھا کیونکہ میری امی ابو کے ساتھ ہیں، ورنہ میں ہی خواہش پوری کر دیتا۔ ایک دن میرے ابو جاب سے جب گھر پہنچے تو میری امی کو کہا کہ ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ ڈنر پہ جا رہے ہیں۔ میری امی نے کہا کہ ہیری تم بھی ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ میں بہت اچھے سے ریڈی ہوا تھا اور میری امی بھی بہت اچھے کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جب اپنی امی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج پہلی بار میرا امی کو دیکھنے کا نظریہ کچھ اور تھا۔ میری امی شیشے کے سامنے خود کو تیار کر رہی تھی اور میں انہیں گھورے جا رہا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے پوچھا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا امی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میری امی نے میرا شکریہ ادا کیا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کی تعریف کیوں کر رہا ہوں۔ میرے ابو نے گاڑی باہر نکالی اور ہم دیکھ کر ہمیں بلا رہے تھے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور پھر میری امی آئی، وہ بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اب میں گاڑی کے شیشے سے بھی اپنی امی کو گھورے جا رہا تھا، کیونکہ آج وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ میری امی بھی میری نظر کو پہچان رہی تھی۔ پھر ہم لوگ ایک اچھے سے ہوٹل گئے، ہم نے ایک اچھا سا ڈنر کیا، پھر آئس کریم کھائی، تھوڑا ہم نے چہل قدمی کی، اور رات کو 1 بجے تک ہم لوگ گھر بھی واپس آ گئے۔ گھر آئے تو امی اور ابو کمرے میں چلے گئے۔ میں باہر گارڈن میں ہینڈ فری لگا کے سانگ سننے لگا اور وہ اب بھی کرتا رہا۔ کافی دیر گزری تو میری امی آئی، مجھے کہا ہیری کیا ہوا، تم نے سونا نہیں ہے؟ پھر میں نے دل میں سوچا کہ موقع اچھا ہے، اپنی امی کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا امی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو میری بات بری نہ لگ جائے۔ میری امی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ جی بولو۔ میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میری ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں میری گرل فرینڈ ہو، میں بھی اس کے ساتھ گھومے پھرے ہوں، اپنی خواہش پوری کروں۔ تو میری امی کہنے لگی اس میں کیا بڑی بات ہے، بنا لو کوئی اچھی سی گرل فرینڈ، کس نے تمہیں روکا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ کو پتا میں سارا دن گھر پہ ہوتا ہوں، میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے، میں کیسے بناؤں؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ کو ہی ڈھونڈیں میرے لیے لڑکی۔ میری امی کہنے لگی اچھا جی تو یہ بات کرنی تھی، یعنی کہ اب میرے بیٹے کو ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو میری امی کہنے لگی اچھا کل ہم ایک کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کے قریب ہی پارک بنا ہوا تھا، شام میں وہاں پہ بہت ساری فیملیز واک کرنے آتی ہیں۔ میری امی نے کہا کہ شام کو ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں پہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے سے بات کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ پھر امی چلی گئی کمرے میں سونے اور میں بھی آ کے اپنی جگہ پہ سو گیا۔
میں نے دیکھا تو پھر رات کے 3 بجے میرے ابو نے میری امی کو اٹھایا اور پھر وہ لوگ وہی کام شروع ہو گئے۔ اب میں پھر آج رات کو ان کو دیکھ رہا تھا۔ آج بھی میرے ابو جلدی فارغ ہو گئے، میری امی کا کام ادھورا رہ گیا تھا۔ میرے ابو اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، اس سے سائڈ پہ ہو کے سو گیا۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا، دیکھیں میری امی ادھر سے ادھر کروٹیں لے رہی ہیں اور اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی موقع کی تلاش میں تھا، لیکن میری یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کہ میں اپنی امی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں۔ اگلے دن شام کو 5 بجے ہم لوگ پارک میں چلے گئے۔ پارک میں جو پہنچے تو اتنا رش نہیں تھا کیونکہ ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی۔ مجھے میری امی کہنے لگی، ہیری لگتا ہے ہم جلدی آ گئے ہیں، ہم کل سے نا رات کو 7 بجے تک آئیں گے۔ 7 بجے یہاں پہ رش ہو جاتا ہے تو تمہیں کوئی اچھی سی لڑکی بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میری امی وہاں پہ واک کرنے لگی اور مجھے کہا کہ تم بھی واک کرو۔ ہم دونوں نے اپنا واک کا راؤنڈ مکمل کیا اور اتنے میں فیملیز آنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی دیکھی جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی باڈی بہت اچھی تھی، اس نے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور فٹنگ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کا جسم واضح نظر آ رہا تھا۔ میں اسے اپنی امی کو اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امی یہ والی لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ میری امی کہنے لگی کہ جاؤ تم اس سے بات کرو، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میری امی نے مجھے دیکھا کہ میں بات کرنے سے ڈر رہا ہوں تو میری امی اس لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ اس لڑکی کو کہا کہ ایکسکیوز می، میری بات سنیں۔ وہ لڑکی میری امی کے پاس آئی، میری امی نے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام لینا بتایا۔ میری امی نے کہا کہ ہم لوگ یہیں پر رہتے ہیں لیکن ہم واک کرنے نہیں آتے تھے، آج سے ہم ڈیلی آئیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہیری ہے۔ میری امی نے مجھے بھی بلا لیا، میں نے بھی اس لڑکی سے ہیلو کی اور اس نے مجھے ہیلو کیا۔ تو میری امی اس لڑکی کو کہنے لگی کہ اس ہیری کی تم ہیلپ کر سکتی ہو؟ وہ میری امی کو کہنے لگی ہاں ہاں بالکل۔ مجھے وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ واک کیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میری امی نے کہا کہ جاؤ تم لوگ واک کرو۔ میں اس لڑکی کے ساتھ پیدل واک کرنے لگا۔ میرے پاس کوئی جملے نہیں تھے کہ میں بات سٹارٹ کہاں سے کروں۔ پھر اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، مجھے کہنے لگی تم کیا کرتے ہو، کوئی کام کرتے ہو یا گھر پہ ہوتے ہو؟ میں نے لینا کو کہا کہ میں فی الحال گھر پہ ہوتا ہوں لیکن میں نوکری کی تلاش میں ہوں، میں نے تعلیم مکمل کر لی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاب کرتی ہے، وہ بہت مہنگا اور اچھا ریسٹورینٹ ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کو کھانا سرو کرتی ہیں۔ مجھے بھی کہنے لگی کہ اگر تم وہاں پہ کام کرنا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہ کام لگوا کے دے سکتی ہوں۔ میں نے کہا لینا ابھی تو نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر لینا مجھے کہنے لگی کہ تم نا اپنا نمبر مجھے دے دو، میں جب بھی پارک آؤں گی تو میں تمہیں میسج کر دیا کروں گی اور جب بھی تم جلدی آؤ تو تم مجھے میسج کر دینا۔ ہم نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیا۔ اب رات بھی ہو گئی۔ پھر میری امی نے مجھے آواز دی، کہنے لگی ہیری ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ پھر ہم پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میری امی کہنے لگی سناؤ ہیری، لینا سے کیا بات چیت ہوئی؟ پھر جو بھی لینا سے بات چیت ہوئی میں نے ساری بات اپنی امی کو بتا دی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ لینا سے زیادہ مجھے میری امی خوبصورت لگتی تھی۔ حالانکہ لینا بھی 19-20 سال کی لڑکی تھی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ دوستو اگر یہ سٹوری آپ پسند ہے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔